نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ اس صورت میں قرآن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور سورۃ دخان کی آیت نمبر 3 میں فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو لیلہ مبارکہ میں نازل کیا، جس سے معلوم ہوا کہ لیلۃ القدر اور لیلۃ مبارکہ ایک ہی رات کی دو صفات یا دو نام ہیں، یہ الگ الگ راتیں نہیں ہیں۔ اور لیلۃ القدر ہی کا ترجمہ فارسی میں شب قدر یا شب برات ہے، گویا شب قدر یا شب برات لیلۃ القدر سے علیحدہ کوئی رات نہیں، جیسا کہ ہمارے یہاں 15 شعبان کو شب برات سمجھی بلکہ آتش بازی سے منائی جاتی ہے، اور اس نظریے کا ماخذ انتہائی ضعیف روایات ہیں۔ پھر قرآن ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ رات رمضان میں ہے، جیسا کہ سورۃ بقرہ میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ ہی ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ رات رمضان کے آخری عشرہ میں آتی ہے، اور بعض روایات کے مطابق وہ رات 27ویں شب رمضان ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں 2 احادیث بہت معتبر ہیں کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ سے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو لیلۃ القدر بتانا چاہتے تھے، اتنے میں 2 مسلمان لڑ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس لیے نکلا تھا کہ تمہیں لیلۃ القدر بتاؤں، مگر فلاں فلاں لڑ پڑے، تو وہ بات میرے دل سے اٹھا لی گئی، اور اسی میں شاید تمہاری بہتری تھی۔ اب تم اسے آخری عشرہ کی 27ویں، 21ویں، 23ویں، 25ویں راتوں میں تلاش کرو۔ زر بن حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تمہارے بھائی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو شخص سال بھر قیام کرے وہ اس رات کو پا لے گا۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ تعالیٰ ابو عبد الرحمن یعنی عبداللہ بن مسعود کی کنیت انہیں بخشے، وہ خوب جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرہ میں ہے اور وہ 27ویں رات ہے، مگر وہ چاہتے ہیں کہ لوگ اسی پر بھروسہ نہ کر بیٹھیں۔ پھر ابی نے بغیر استثناء کے قسم کھائی کہ وہ 27ویں رات ہے۔ میں نے پوچھا ابو المنذر ابی بن کعب کی کنیت، تم کیسے یہ بات کہتے ہو؟ انہوں نے کہا اس نشانی کی بنا پر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی، اور وہ علامت یہ ہے کہ اس کی صبح کو جب سورج نکلتا ہے تو اس میں شعاع نہیں ہوتی۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن تو بتدریج 23 سال کے عرصہ میں نازل ہوا تھا، مگر یہاں سارا قرآن ایک ہی رات میں نازل ہونے کا ذکر ہے، تو اس کا جواب مفسرین 2 طرح سے دیتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس رات کو سارا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کر دیا گیا تھا، وہاں سے حسب موقع و ضرورت بتدریج 23 سال میں نازل کیا جاتا رہا۔ اور دوسرا یہ کہ سارا قرآن اس رات کو حاملان وحی فرشتوں کے حوالے کر دیا گیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بتدریج نازل کیا جاتا رہا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہاں 1000 مہینوں سے مراد 1000 مہینے کی معینہ مدت نہیں، جس کے 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں۔ اہل عرب کا عقیدہ تھا کہ جب انہیں بہت زیادہ مقدار یا مدت کا اظہار کرنا مقصود ہوتا تو 1000 یعنی الف کا لفظ استعمال کرتے تھے، کیونکہ وہ حساب نہیں جانتے تھے، اور ان کے ہاں گنتی کا سب سے بڑا عدد الف یعنی 1000 ہی تھا۔
اہل عرب کا قاعدہ تھا کہ جب انہیں بہت زیادہ مقدار یا مدت کا اظہار کرنا مقصود ہوتا تو ہزار یعنی الف کا لفظ استعمال کرتے تھے، کیونکہ وہ حساب نہیں جانتے تھے، اور ان کے ہاں گنتی کا سب سے بڑا عدد الف یعنی ہزار ہی تھا، بلکہ اس سے مراد ایک طویل زمانہ ہے۔ اس وضاحت کے بعد اس آیت کے دو مطلب بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ بنی نوع انسان کی خیر و بھلائی کا کام جتنا اس ایک رات میں ہوا، یعنی قرآن کا نازل ہونا، اتنا کام کسی طویل دور انسانی میں بھی نہیں ہوا تھا۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس ایک رات کی عبادت ایک طویل مدت کی عبادت سے بہتر ہے، اور اس مطلب کی تائید اس حدیث مبارکہ سے بھی ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے قیام کرے، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جس رات مثلاً مکہ معظمہ میں شب قدر ہوگی، اس وقت زمین کے آدھے حصے پر تو دن ہوگا اور سورج چمک رہا ہوگا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے ہاں اصل چیز رات ہے۔ قرآن میں جب کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کا اکٹھا ذکر فرمایا تو رات کا پہلے ذکر فرمایا۔ نیز بعض مقامات پر اللہ تعالیٰ نے صرف لیلت کا ذکر کر کے اس سے مراد رات اور دن کا عرصہ یعنی پورے 24 گھنٹے لی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ تورات دینے کے لیے کیا تھا، تو ان 30 راتوں سے مراد 30 راتیں اور ان کے دن بھی تھے۔ اس لحاظ سے ہر مقام پر رمضان کی وہی مخصوص رات ہی لیلۃ القدر سمجھی جائے گی، اور اس رات کا تعین اس خاص مقام پر چاند دیکھنے سے متعلق ہوگا۔ شب قدر کی اہمیت بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ روح اور فرشتے اس رات اپنے پروردگار کے اذن سے ہر حکم لے کر نازل ہوتے ہیں۔ روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہیں، جن کی قدر و منزلت کی وجہ سے ان کا علیحدہ ذکر کیا گیا، اور اتنی کثیر تعداد میں فرشتے نازل ہوتے ہیں جن سے ساری زمین بھر جاتی ہے۔ اور ہر حکم سے مراد انسانوں کی تقدیریں ہیں جو اس دن طے کی جاتی ہیں، جیسا کہ سورہ دخان کی آیت میں ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اس رات میں تمام پرحکمت امور کے فیصلے صادر کیے جاتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ لیلۃ القدر کی رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ اس آیت کے بھی دو مطلب ہیں۔ ایک یہ کہ جو فرشتے نازل ہوتے ہیں وہ ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والوں کے لیے امن و سلامتی کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس میں جتنے بھی فیصلے کیے جاتے ہیں وہ سب خیر و سلامتی پر ہی مبنی ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اگر کسی فرد کی ہلاکت یا کسی قوم کی تباہی کے متعلق فیصلہ کیا جائے تو وہ بھی اہل زمین کی خیر و سلامتی پر مبنی ہوگا۔